السلام علیکم۔ کب کیا ہوا کے ساتھ میں ہوں شہزاد اقبال۔ افغانستان کی جنگ امریکہ نے جیت لی ہے، حالانکہ کہا جاتا ہے کہ طالبان نے 20 سال میں وہ کر دکھایا ہے جس کی توقع کوئی نہیں کر سکتا تھا، اور امریکہ اور دیگر عالمی قوتوں کو شکست دے کر افغانستان سے بوریا بستر لپیٹنے پر مجبور کر دیا۔ اتنی تیزی سے ملک کا کنٹرول سنبھالا کہ ایک پینٹاگون میں بیٹھے افراد بھی طالبان کی حکمت عملی پر حیران ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ نان روٹی کھانے والے اور دوسروں کے ہتھیاروں پر بھروسہ کرنے والے طالبان نے بغیر کسی بڑی مزاحمت کے پورے افغانستان پر کنٹرول حاصل کر لیا، اور امریکہ اور نیٹو ممالک جو ٹیکنالوجی کے بت ہیں وہ کیسے پسپا ہوئے؟ اس کا جواب مستقبل قریب میں ہمیں مل جائے گا۔ بہرحال امریکی صدر جو بائیڈن نے طالبان کی پیش قدمی پر اپنی فوج کے انخلاء کو بہترین فیصلہ قرار دیا، اور آج بھی وہ اس فیصلے پر قائم ہے، لیکن ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ افغانستان کی جنگ میں امریکنز کو مزید 20 سال تک نہیں جھونک سکتے۔ افغانستان جس کے متعلق علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ ایشیا کا دل ہے، وہاں پر طالبان کے جشن سے ہٹ کر دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امریکہ نے افغانستان اور اس خطے میں اپنے مقاصد کافی حد تک حاصل کر لیے۔ 41 سال پہلے جب سابق USSR اور موجودہ روس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ جنگ خود روس ہی کو لے کر بیٹھ جائے گی، اور بعد میں اس علاقے میں امریکہ کا کنٹرول ہو جائے گا۔ امریکہ کے اس خطے میں 3 اہداف تھے۔ پہلا ہدف روس کا مقابلہ کرنا، اسے شکست دینا۔ دوسرا ہدف افغانستان اور پاکستان میں اثر و رسوخ اور ان کا عدم استحکام میں لانا۔ تیسرا ہدف امریکہ کا یہ تھا کہ بھارت کو اس خطے میں چوکیدار کا مقام دینا۔ 70 کی دہائی کے آخر میں روس نے گرم پانیوں کی لالچ میں حملہ کر کے نہ صرف افغانستان کا امن تباہ کیا، وہاں کی حکومت کو زیر و زبر کیا، بلکہ افغانستان کی معیشت و معاشرت کو بھی انتہائی نقصان پہنچایا۔ افغانستان کی اس شورش نے خطے میں ابھرتے مسلمان ملک پاکستان پر مہاجرین کا وہ بوجھ ڈالا جس کو سنبھالنے کی پاکستان میں سکت نہ تھی۔ پاکستان کی سکت بڑھانے کے لیے دنیا سے ہر نسل اور ہر قبیلے کی غیر سرکاری اور فلاحی تنظیمیں یہاں آ گئی، اور روس اور مہاجرین کی اس جنگ میں پاکستان کو اندرونی محاذ پر اپنی معیشت اور معاشرت پر کئی سمجھوتے کرنے پڑے۔ روس کی اس دراندازی سے جب افغانستان کمزور ہوا، عالمی طاقتیں خاص طور پر امریکہ نے پاکستان کے ساتھ مل کر مجاہدین کی تربیت کی، انہیں بھاری فنڈ دیے تاکہ افغانستان کو روس کے چنگل سے آزاد کیا جا سکے۔ جب یہ کام ہو رہا تھا تو وہاں بھارت کے ساتھ ساتھ پاکستان دشمن قوتوں کے پاؤں بھی مضبوط کیے جا رہے تھے، اور 90 کی دہائی اور اس کے بعد کے 20 سالوں میں پاکستان دہشت گردوں کے نشانے پر آ گیا۔ افغانستان میں ان 4 دہائیوں میں تو جو کچھ ہوا، لیکن پاکستان جس کی صنعتیں ترقی کر رہی تھیں، جس کے نوجوان سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، جدوجہد کر رہے تھے، ان میں خوف اور دہشت، معاشی ناہمواری، افغان کلچر کا رد عمل، نشہ اور جرائم کا تناسب بڑھنے لگا۔ ملک کے طول و عرض میں عالمی فلاحی تنظیموں کے جال نے مصنوعی پیسے کی فراوانی کر دی، اور پاکستان کا نوجوان آسان آمدن کے چکر اور اس میں متعلقہ لغویات میں الجھتا چلا گیا۔ اس صدی کے آغاز کا پہلا اشرہ وہ تھا جب افغانستان میں امریکہ اور اتحادی ممالک کے 1,40,000 فوجی موجود تھے۔ امریکہ افغانستان میں دہشت گردی اور طالبان کے نام پر اربوں ڈالروں کی سرمایہ کاری کر رہا تھا۔ بھارت سچا دوست ہونے کے ناطے وہاں منصوبے شروع کر رہا تھا، اور یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ وہ افغانستان کا سب سے زیادہ ہمدرد ہے، اور جبکہ پاکستان میں دہشت گردی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا گیا تاکہ پاکستان کسی طرح سر نہ اٹھا سکے۔ پاکستان کی معیشت کو امریکہ کے لیے لڑی جانے والی اس جنگ میں تقریباً 130 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ 70,000 سے زیادہ قیمتی جانیں اس جنگ کی نظر ہو گئے۔ خوف اور دہشت گردی کی ایک فضا پیدا کر کے حکومتوں کو یرغمال بنایا گیا، اور تباہی اور بربادی کا شکار ہونے والے پاکستان ہی سے ڈو مور کا مطالبہ بھی جاری رہا۔ کمزور پاکستان اور طاقتور بھارت خطے میں امریکہ کے اہداف تھے جو اس نے کامیابی سے حاصل کیا۔ امریکہ نے اگر افغان جنگ میں 20 سال میں $2 ٹریلین یعنی 2 کھرب ڈالر خرچ کیے تو اس عرصے میں امریکی اسلحہ ساز کمپنیوں نے دنیا کو کتنے ہتھیار فروخت کیے ہوں گے؟ ان $2 ٹریلین کے بدلے اس خطے میں کتنا سامان، کمرشل گڈز فروخت کیا ہوگا، اور اس $2 ٹریلین کے بدلے اس خطے کی ممالک کی ترقی کے سامنے کتنے مضبوط بند باندھے گئے ہوں گے تاکہ یہ ممالک اس سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اور یہ بات بھی تاریخ طے کرے گی کہ افغانستان کے معدنیات میں امریکہ نے کتنی ڈنڈی ماری ہے۔ امریکہ نے اس جنگ سے ایک اور بڑا ہدف حاصل کیا، اور وہ تھا چین کو نکیل ڈال کر رکھنا۔ امریکہ نے افغانستان کو مرکز بنا کر خطے میں دہشت گردی کی ایسی فضا پیدا کیے رکھی کہ خطے میں چین کوئی کلیدی کردار ادا ہی نہیں کر سکا۔ روس اور امریکہ کے ساتھ ساتھ اس کے حواری بھارت کی ریشہ دوانیوں نے
30 سال سے زیادہ عرصہ اس خطے کو تباہی اور مظلومیت کی مثال بنا کر رکھ دیا ہے، جس نے دنیا کی سب سے بڑی عددی طاقت رکھنے والے چین کو بھی پوری قوت سے آگے بڑھنے سے روکے رکھا، کیونکہ ایسا کرنا امریکہ اور بھارت دونوں کے مفاد میں تھا۔ چین جس نے شاہراہ قراقرم کی تعمیر وسط ایشیا تک رسائی کے خواب سے شروع کی تھی، روس، امریکہ اور بھارت نے کمال ہوشیاری سے اس خواب کو کم و بیش 40 سال تک شرمندہ تعبیر نہ ہونے دیا اور چین کو سپر پاور بننے سے روکنے کا ہدف حاصل کیا۔ 2002 میں جنرل پرویز مشرف کے دور میں بالآخر پاکستان اور چین نے باہمی تعاون کے اس منصوبے کی طرف پیش قدمی شروع کی جسے بعد میں سی پیک کا نام دیا گیا اور جس کو ذکر پہنچانے کے لیے عالمی طاقتوں میں ایک بار پھر رسہ کشی شروع ہو گئی ہے۔ اس وقت امریکی افواج کے انخلا، اندرونی دباؤ کے علاوہ طالبان کی بڑھتی ہوئی طاقت اور سی پیک کا پھیلاؤ بھی ہے۔ طالبان کی حکومت میں ملک کے مختلف علاقوں میں وقتاً فوقتاً شورش برپا کرنا، جیسے کہ 26 اگست کو کابل ایئرپورٹ پر دھماکے ہوئے اور امریکہ نے ڈرون حملہ کے ذریعے اس کے منصوبہ ساز کو مارنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ دہشت گردوں کے ذریعے غیر مستحکم افغانستان میں بھی اپنے مفادات کا تحفظ کر سکے گا، کیونکہ آج کی جنگ زمین کا رقبہ فتح کرنے کی جنگ نہیں ہے، یہ مفادات کے تحفظ کی اسٹریٹجک وار ہے جو کہیں سے بھی بیٹھ کر کسی کے خلاف کہیں بھی لڑی جا سکتی ہے۔ یہ کنگ اور کوئین کی لڑائی ہے جس میں خطے کے باقی ممالک پیادے سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔